اسرائیلی حملے کے نتیجے میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیل نے ایران کی شخصیت پر حملہ کیا کہ جو مذاکرات میں خود شریک تھا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور مشرق وسطیٰ ڈاکٹر قندیل عباس، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینئر ایرانی تجزیہ کار سید مہاجر۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قندیل، I will start with you۔ فرمائے دیجیے گا، صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں، اور پھر موجودہ کشیدہ جو یہ صورتحال ہے اس کے باعث ایران اب ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے ہی از اگین مس کیلکولیٹنگ دا سچویشن؟ اسی طرح ٹیرفز لگا کے چائنا کا بھی ڈیسپریٹ ہونے کا انہوں نے کہا تھا، اور اس بار ایران کے ڈیسپریٹ ہونے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ ڈو یو تھنک دیٹ از دا کیس رائٹ ناؤ؟ دیکھیے، امریکہ کو یہ امید ہے کہ وہ چونکہ ڈپلومیسی میں تو ناکام ہوا ہے کہ ایران کو کنونس کر سکے کہ وہ اپنا انریچمنٹ کو زیرو پہ لے آئیں، اب وہ ایران کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اصل جنگ ایران کی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے ساتھ ہی ہے، اور امریکہ ڈائریکٹ اس لیے ایران کے ساتھ انوالو نہیں ہوا کہ ایران نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا تو ایران کے ہمسائے ممالک میں کم از کم 10 ملٹری بیس امریکہ کے ایسے ہیں جس پر 50,000 امریکی فوجی ہیں، اور ان 50,000 امریکی فوجیوں میں سے اگر چند کے بھی باکسز امریکہ گئے تو پھر ٹرمپ کو اپنے ووٹرز کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ ان کو اس بیس پر انہوں نے ووٹ لیا تھا کہ وہ دنیا سے جنگیں ختم کریں گے۔ اب اگر وہ امریکہ کو جنگ میں انوالو کرتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے ڈومیسٹک لیول پہ بھی، ریجنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایشوز پیدا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنی ایک پراکسی یعنی اسرائیل کو ایران کے خلاف لانچ کیا ہے، اور فی الحال ایران نے بھی اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے تو ایران کا لاجیکل موقف یہ تھا کہ وہ NPT کی شرائط کے مطابق، IAEA کی شرائط کے مطابق 3.65 تک یورینیم انرچ کرے گا، اور اس کو صرف پیسفل پرپزز کے لیے یوز کرے گا۔ یہ وہ چیزیں جو انٹرنیشنل لا ایران کو الاؤ کرتا ہے، لیکن اگر ایران پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو زیرو پر لے کے آئیں، تو ایران کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد نئی جو ڈیمانڈز آئیں گی وہ یہ ہوگا کہ ایران اپنا اٹامک پروگرام بھی ختم کرے، یعنی ایک کمپلیٹ سرنڈر ہوگا امریکہ کے سامنے، اور اس کے لیے ایران بالکل تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 4 دن ہو گئے ہیں اسرائیل ایران جنگ کو، اور اب تک ایران کے 9 جوہری سائنسدان، آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ہیڈ جو ہیں، پھر نائب سربراہ پاسداران انقلاب کے، پھر آپ کے ایرو سپیس کے سربراہ سمیت 224 سٹیزنز، عام شہری ایرینین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ جوہری مذاکرات کا بھی خاتمہ ہو گیا آفیشلی، ثالثی بھی مسترد کر دی گئی ہے، ایون دو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ ایران ول بی ڈیسپریٹ ٹو کم آن دا ٹیبل فار ڈائیلاگ۔ ڈو یو فیل سو سر؟ بیکاز اسرائیل نے غزہ کی طرح تو ایران میں بھی فضائی حملوں سے قبل یہ وارننگ جاری کرنی شروع کر دی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا وارننگز اسرائیل جو ہے وہ حماس اور غزہ کے لوگوں پر بھی دیتا آیا ہے۔ ایران کو ایسی دھمکیاں دینا تو یہ واضح کر رہا ہے کہ اسرائیل کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے، اینڈ ابھی جب ایز وی اسپیک ایران بھی میزائل اٹیکس لانچ کر چکا ہے ایک بار پھر، کہاں رکے گا یہ سلسلہ سر؟ دیکھیے، پہلے 2 دن میں تو یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہی کیلکولیشن تھی، اور اسرائیل کی کیلکولیشن اب مس کیلکولیشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنے کا سمجھ رہے تھے کہ ایک پینک کریٹ ہوگا اور ایران میں وہ رجیم چینج کی طرف ڈائریکٹ چلے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 18 گھنٹے کے اندر ایران نے ریوائیو کیا، اور نہ صرف ریوائیو کیا بلکہ دوبارہ انہوں نے ریٹیلیٹ بھی کیا۔ اس ریٹیلیشن میں ابھی جو ویڈیوز، حالانکہ بہت بڑا سینسر ہے، لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں اسرائیل کا چھوٹا سا ایریا ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال اب اسرائیل اکیلے کی بات یعنی بس کی بات نہیں ہے ایران کے ساتھ کنفرنٹ کرنا، اس وقت پورا دباؤ اسرائیل کا یہ ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو جائے جنگ میں۔ اب امریکہ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اور ریجنل پیس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر امریکہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ایک ریجنل لیول پہ ایک وار شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایران کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا کہ مین لینڈ پر تو ایران اٹیک نہیں کر سکتا ہے، لیکن پورے ریجن میں خاص طور پہ قطر، UAE، کویت اور سعودی عربیہ، یہاں پر جو امریکن بیسز ہیں ایران الٹیمیٹلی ان کو ہٹ کرے گا، اور اس سے ایک ریجنل وار کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی کافی نقصان ہوگا، لیکن ریجنل اکانومی، ریجنل پیس، سٹیبلٹی یہ ڈسٹرب ہوگی، جس کا الٹیمیٹلی انٹرنیشنل پیس اور سٹیبلٹی پہ امپیکٹ آئے گا۔
تو ڈاکٹر صاحب اسرائیل کے ایران پر حملے سے قبل ہی حزب اللہ کی اہم قیادت کو نشانہ بنایا گیا، پھر نصر اللہ کا قتل، پھر ہم نے دیکھا اسماعیل ہنیہ کو بھی ایران کے اندر شہید کیا گیا، گزشتہ برس بھی قدس فوج کے جو رہنما ہیں ان کو بھی ٹارگٹ آؤٹ کر لیا گیا۔ یہ کتنی ڈیپ انٹرونشن ہے اسرائیل کی انٹو ایران رائٹ ناؤ، اینڈ یو لک ایٹ دس سر، یہ تو کار کے بم نصب کر رہے ہیں سائنسدانوں کو اڑانے کے لیے، اتنی ڈیپ انٹرونشن ہے ان کی انسائیڈ ایران۔ دیکھیں ایران کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی دن میں ایران کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ایک بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر بلاسٹ کر کے وہاں کے 72 ممبرز کو انکلوڈنگ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس طرح ایران کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو کئی دفعہ اٹیک کر کے شہید کیا گیا۔ ایران کی جو ریولوشنری آئیڈیالوجی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک ریولوشن کی آئیڈیالوجی زندہ ہے، شخصیات کے جانے سے یا ایران کی اوپر اس طرح کے اٹیکس کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایرانی قوم میں جو اسٹیٹ اور سوسائٹی میں تھوڑا بہت گیپ بھی کریٹ ہو رہا تھا، اس جنگ نے دوبارہ اس کو فل کر دیا ہے، اور اس وقت ایرانی یونائٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو اسرائیل کے خلاف مسلم ورلڈ میں ایک ہیٹرڈ تھا وہ ابھی پیک پہ پہنچا ہوا ہے، کیونکہ 2 سال کا جو جینوسائیڈ غزہ میں ہوا تھا اس کے بعد ابھی پوری مسلم ورلڈ میں ایک شدید قسم کا ہیٹرڈ نظر آ رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کہ سعودی عرب، پاکستان اور پوری اسلامک ورلڈ نے اسرائیلی اٹیک کو ایران کے اوپر کنڈیم کیا ہے۔ اب یہاں پر اگر مسلم ورلڈ کی ایک یونٹی آتی ہے along with چائنا اور رشیا، تو میرا خیال ایک اچھا ایک پریشر ڈیولپ ہوگا، اور اسرائیل کو جس طرح پاکستان نے مودی کو نکیل ڈالی تھی اسی طرح کے نتنیاہو کو بھی ایک نکیل ڈالنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کو بتا دوں اب یو کے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے۔ یو کے فورن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی کا بھی بیان آ گیا ہے، I want to be clear, the UK was not involved in the strikes against Iran. This is a military action conducted by Israel کہ یو کے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحب اسرائیلی اخبار ہیرڈ جو ہے وہ بھی لکھ رہا ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان بھی تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اب ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو یہ کہا تھا، and this was heavily reported، کہ وہ تیسری جنگ عظیم کا جوا کھیل رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نیتن یاہو تیسری جنگ عظیم شروع کروانے کی پوری کوشش میں ہے، this will of course suit him politically as well۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ٹرمپ جو ہے آج how do we look at him؟ ایرانیئنز فیل کہ ان کو ڈبل کراس کیا ہے ٹرمپ نے۔ ٹرمپ کی انتظامیہ ثالث ہے یا فریق ہے اس میں؟ دیکھیے میں اس کو اسرائیل کو بالکل اکیلا نہیں سمجھ رہا، کیونکہ ساری پلاننگ امریکہ کی ہے، اور تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ بائی پولر جو سسٹم تھا، یعنی کولڈ وار کے بعد امریکہ نے پوری کوشش کی دنیا کو یونی پولر ورلڈ میں تبدیل کر سکے اور پوری دنیا پر امریکہ حکمرانی ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکلی ملٹی پولر ورلڈ نے ایمرج کیا، اور پوری دنیا کے مختلف پولز جو تھے وہ مختلف ریجن سے امریکہ کے خلاف ایک مزاحمت آئی تھی، لیکن اس وقت دوبارہ وہ کوشش جاری ہے۔ خاص طور پہ ٹرمپ کی ذہن کے مطابق انہوں نے مودی اور نتنیاہو جیسے جو لیڈر ہیں ان سپورٹ کر کے ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دونوں تجربے ان کے ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان